السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ محترم ناظرین، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سنہرے اقوال، ان کی پیاری باتیں قسط وار بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے، آج دوسرا پارٹس ہے۔ دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال، ان کی پیاری باتیں پیش کی جائیں گی۔ دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ عمل کی نیت اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت کے ساتھ سنیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تین گناہ سے بہت ہی زیادہ پرہیز کرو، بچو، کیونکہ اس کے نقصانات سے سارا عالم واقف ہے، یعنی اس کے نقصانات کو ساری دنیا جانتی ہے۔ وہ تین گناہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، تکبر کرنا۔ تکبر کی وجہ سے دن برباد ہو جاتا ہے، شیطان اسی بنا پر بارگاہ خداوندی سے ملعون ہو کر نکالا گیا۔ تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی بڑائی دل میں رکھنا، جی آئی ایم سم تھنگ والا معاملہ ہونا، تو تکبر کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، حرص و لالچ کرنا۔ حرص یہ نفس کا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی بنا پر جنت سے اتارے گئے تھے۔ نمبر 3، حسد کرنا۔ حسد ایک بہت ایسا بڑا گناہ ہے کہ قابل نے اپنے حقیقی بھائی حابل کو اسی وجہ سے قتل کر دیا تھا۔ تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پیاری بات ہے کہ تین گناہ سے بہت ہی زیادہ بچو، تکبر کرنا، حرص کرنا اور حسد کرنا۔ یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ زندگی صفحہ نمبر 296 پر ہے، اور یہ مکتبہ عائشہ سے کتاب چھپی ہے۔ اس کے لکھنے والے ہیں حضرت مولانا محمد صفوان رسول پوری دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے اب ہم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہرے اقوال بھی سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے وعظ کے میدان میں بھی سبقت حاصل فرمائی، بہت اچھا بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اہل شام کے مجمع میں کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے اہل شام، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنا مال جمع کر رہے ہو جو تم خود بھی نہیں کھا سکتے، اتنی عمارتیں بنا رہے ہو، اتنی بلڈنگیں بنا رہے ہو جو تمہاری سکونت کی ضرورت سے، رہنے کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہیں، ایسی امیدیں باندھ رہے ہو جو تم پا نہیں سکتے۔ خبردار، عاد اور سمود نے بھی بصرہ اور عدن کے مابین ڈھیر سارے اموال، نعمتیں اور اولاد جمع کر رکھی تھی۔ آج تم میں سے کون ہے جو ان کے ایوانوں کے کھنڈر مجھ سے صرف 2 درہم میں خرید لے؟ گویا ان عمارتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے ابن آدم کے سارے کام قابو میں آ جائیں گے۔ 3 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے ابن آدم کے یعنی انسان کے سارے کام قابو میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی مصیبت کا کسی سے شکوہ نہ کرو، اپنی مصیبت کی کسی سے فریاد نہ کرو۔ نمبر 2، اپنی بیماری کسی کو مت بتاؤ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر کو بھی بیماری نہ بتلائی جائے، ورنہ پھر بیماری کب ختم ہوگی؟ تو ممکن ہے کہ حضرت کی یہ مراد ہو کہ ڈاکٹر کے علاوہ کسی اور کو اپنی بیماری نہ بتائیں۔ اور نمبر 3، اپنی زبان سے اپنی خوبیاں بیان نہ کریں اور اپنے آپ کو مقدس اور پاکیزہ نہ سمجھیں۔ اور حضرت سالم بن ابی الجعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کو اس سے بچتے رہنا چاہیے کہ مسلمانوں کے دل اس سے نفرت کرنے لگ جاؤ اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت سالم بن ابی الجعد فرمانے لگے کہ نہیں، میں نہیں جانتا، بتا دیجیے۔ تو فرمایا کہ بندہ خلوت میں، تنہائی میں
اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نفرت مومنین کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو تنہائی میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے تو پھر مومنین کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اللہ ہماری نفرت ڈال دیتے ہیں، ہماری عزت کو کم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، خصوصاً تنہائی کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ تنہائی میں جو گناہ سے بچ گیا وہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا ولی ہوگا۔ یہ دور ہے جس میں تنہائی کے گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے، اگر بچ جائے تو اللہ رب العزت اسے اپنا قرب، اپنی نزدیکی ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور 3 کام ہیں جن کو کرنے سے انسان کے سارے کام قابو میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی مصیبت کا کسی سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بیماری ڈاکٹر کے علاوہ کسی کو نہیں بتانی چاہیے۔ ڈاکٹر کی بات تو میں نے بڑھائی ہے، کتاب میں صرف یہی ہے کہ اپنی بیماری کسی کو نہ بتائے۔ نمبر 3، اپنی زبان سے اپنی خوبیاں بیان نہ کریں اور اپنے آپ کو مقدس اور کوئی بڑی ہستی شمار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اقوال پر، ان خوبصورت باتوں پر، پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔